روز ایک بال اکھاڑنے سے بال لمبے ہوں گے۔ کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہوں گے۔ سونے سے پہلے لیمو چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ نہاتے وقت سیب کھاؤ، ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو، کمر کی چربی اور پیٹ کی چربی کبھی بڑھے گی نہیں۔ چہرے پر زیادہ خشکی رہتی ہے تو دہی میں 2 دانے چنے پیس کر روزانہ لگائیں۔ پیشاب کر کے فوراً پانی مت پیا کریں ورنہ پیشاب پیلا آئے گا۔ نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ پخانہ کر کے فوراً روٹی مت کھایا کرو ورنہ بواسیر لگ جائے گی۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھاؤ، پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ چلتے ہوئے کبھی روٹی مت کھاؤ، معدہ سکڑ جائے گا۔ چھوٹے بچوں کو اکثر دست یا اسہال کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے سونٹ اور سونف ہم وزن لے کر سفوف بنا لیں، پھر پتیلی میں 1 کپ پانی لے کر اس میں یہ سفوف ڈال کر جوش آنے دیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو چولہا بند کر دیں۔ ٹھنڈا ہونے پر چھان کر کسی صاف بوتل میں رکھ دیں۔ 1 چائے کا چمچ بچے کو پلانے سے دست رک جائیں گے۔ قبض کی تکلیف میں بچے کو 1 چائے کا چمچ انگور کا رس پلائیں۔ بچوں کے پیٹ میں اکثر کیڑے ہو جاتے ہیں جس سے ان کی نشو و نما متاثر ہو سکتی ہے۔ اگر بچے کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو ان سے روزانہ 2 اخروٹ کھلائیں۔ پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے۔ پیٹ میں گیس سخت تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اگر بچے کا پیٹ پھول رہا ہو تو رات کو تھوڑی سی سونف لے کر پانی میں بھگو دیں۔ صبح پانی نتھار کر اس کا 1 چائے کا چمچ دودھ میں مکس کر کے بچوں کو پلائیں۔ اگر بچے کے دانت اپنے مقرر وقت پر نہ نکلیں تو ٹماٹر کا رس پلانے سے دانت جلدی اور بآسانی نکل آتے ہیں۔ نزلہ زکام کی شکایت میں 2 چھہارے یا 2 کھجوریں دودھ میں ڈال کر ابال لیں۔ بعد میں یہ دودھ ٹھنڈا کر کے بچوں کو پلا دیں۔ آدھا چمچ اجوائن کا پاؤڈر 1 گلاس پانی میں بھگو کر رکھ لیں۔ 4 گھنٹے بعد پی لیں۔ آپ کو ہلکا پن محسوس ہوگا۔ 2 مہینے تک پئیں۔ السی ایک ایسا پودا ہے جو صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ روزانہ السی کے 1-2 چمچ بیج کھانے سے کینسر، دل کی بیماریاں، ڈائبٹیز، جوڑوں کا درد، موٹاپا، جلد متعلق بیماری، پتھری، سردی، زکام، کھانسی، قبض، بواسیر اور ذہنی بیماریوں سے راحت ملتی ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی کے لیے اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بیوی دعا کرے کہ میری بیٹی کو بھی آپ جیسا ہمسفر ملے۔ رزق عورت کے نصیب میں ہوتا ہے جبکہ اولاد آدمی کے مقدر میں۔ رزق کے لیے آدمی نہ بدلو، اولاد کے لیے بیوی نہ چھوڑو۔ شوہر وہ ہستی ہے جس کو اسلام کا کچھ پتہ ہو نہ ہو، یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ 4 شادیاں کرنا اس کا حق ہے۔ اپنی اولاد کو نوالا سونے کا کھلاؤ لیکن اس پر نگاہ شیر کی رکھو۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کریں۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا ہے تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ اگر آپ اپنے معدے کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ اپنے جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو بازاری کھانا اور فاسٹ فوڈ بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے باتھ روم سے فارغ ہو لیا کریں۔ شہد، بادام روغن، زیتون کا تیل، کیسٹر آئل 1-1 قطرہ ملا کر پیدائشی بچے یا بچی کو پہلے چند ماہ چٹانا ہے، پھر صبح شام 2-2 دفعہ، پھر جیسے بچے بڑا ہوتا جائے قطرے بڑھاتے جائیں۔ یہ چیزیں خالص ہونی چاہیے۔ یہ اجزاء بچوں کو بہت سی تکلیف مثلاً خشکی، آنتوں کی صفائی، طاقت کے لیے لاجواب ٹونک ہے۔ بچہ صحت مند اور موٹا ہوگا۔ جو بچے سوکھ کر اور کمزور ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائیں تو ایسے بچوں کے لیے 70 بار سورۃ فاتحہ، 70 بار سورۃ نصر، بما تسمیہ، اول آخر 7 بار درود شریف پڑھ کر کسی بھی تیل پر دم کر کے ان بچوں کے جسم کی مالش کریں۔